السلام علیکم، میں عابد کریم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن لازم دبائیں اور کومنٹس میں لازم جواب دیا کریں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں 2007 میں سعودی عرب میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں 2018 میں واپس آ گیا تھا پاکستان، یہاں پہ بزنس سیٹ کیا۔ اس کے بعد 2024 تک میں یہاں رہا، ٹھیک ہے۔ 5-6 سال کا یہ جو وقفہ تھا اس میں رہا میں نے کافی پاکستان کے اندر، سمجھ لیں کہ ٹائم میرا ضائع ہی ہوا، جو حقیقت ہے۔ بزنس کیا، چل رہا ہے بس الحمدللہ، جو کمایا کھایا پیا، بس کچھ چل رہا ہے، نظام کچھ نہ کچھ سرکل چل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بات بتانی تھی نا، وہ یہ بتانی تھی کہ آج کل سعودی عرب میں ایک نیا قانون انہوں نے متعارف کیا ہے کہ اپنے کچھ نہ کچھ پیسے لے آؤ۔ خاص طور پر یہ اس کو فائدہ ہوگا جس کو عربی آتی ہے، کہ یہاں پہ آ کے اپنی کمپنی بناؤ۔ اگر آپ کے پاس جو ہے 35 سے 40 ہزار ریال لگتا ہے، وہاں پہ کمپنی بن جاتی ہے۔ آپ کمپنی بناؤ اپنی، اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بھی وہاں پہ بنانا ہو، ہوٹل بنانا ہو یا دکان بنانی ہو یا کیفیٹیریا بنانا ہو، بوفیا وغیرہ اس کو وہاں پہ کہتے ہیں عربی میں، تو وہ بنانا ہو تو وہ بنا لیں آپ لوگوں کو اگر عربی آتی ہے چلا سکتے ہیں اس طرح کا بزنس، تو یہ اس کا خرچہ ہے، مطلب ٹھیک ہے۔ 35 سے 40 ہزار ریال کمپنی پہ لگتا ہے، کمپنی بنانے پہ۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کفیل وغیرہ نہیں ہوتا، آپ کسی کے مطلب کہ انڈر نہیں ہوتے۔ وہ جو بھی چھوٹا موٹا سیٹ اپ کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے انڈر ہوتا ہے، آپ کسی کے محتاط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ 35-40 ہزار ریال کمپنی پہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں، میں کچھ کرتا نہیں ہوں، صرف جو حقیقت انفارمیشن ہے۔ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے علاوہ تو کئی چینل ہیں جو یہ انفارمیشنیں دیتے ہیں، مگر میں اس لیے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں حقیقت پر، کیونکہ میں خود وہاں پہ ٹائم لگا کر آیا ہوں اور دوبارہ بھی میں واپس چلا گیا ہوں۔ تو یہ جو اب 2024-25 کی اپڈیٹ ہے نا، میرے جانے کے بعد جو میں نے وہاں سے اپڈیٹ لی ہیں، اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا سکوں۔ آپ لوگوں کو اگر اس میں فائدہ ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 35 سے 40 ہزار ریال آپ کی کمپنی پہ لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنا دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے انویسٹمنٹ کرنے ہیں، وہ الگ سے ہوں گے پیسے۔ چاہے آپ 40 ہزار ریال مزید لے جائیں انویسٹ کرنے کے لیے کسی چیز پر، دکان پر، یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں یا کوئی گاڑی لیتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ 40 لے جائیں، 50 لے جائیں، 1 لاکھ ریال تک لے جائیں، وہ آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی اور اچھے ممالک کا جہاں پہ نیشنلٹی وغیرہ مل جائے، یہاں پہ یہ ہے کہ نیشنلٹی وغیرہ والا کوئی سین نہیں ہے، عرب ممالک میں نیشنلٹی وغیرہ نہیں ملتی۔ اگر آپ کو کسی اور ملک میں اتنے پیسے لگا کر اگر ویزا مل جاتا ہے، وہاں پہ کل کو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی تو ویسے ہی مل جاتی ہے جب ویزا مل جائے کام کا، تو اس کے علاوہ آپ کو نیشنلٹی وغیرہ بھی مل جاتی ہے۔ 5 سال کسی کا ٹائم پیریڈ ہے وہاں پہ، کسی کا 8 ہے، کسی کا 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، مختلف ہیں، مطلب کہ کیونکہ اب دنیا کی پالیسیاں جو ہے نا تھوڑی سخت ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں نا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، فلپائن، ان کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے ملکوں میں بہت زیادہ تنگ ہیں، یہ وہاں پہ ذلیل ہیں، یہ ادھر آنے کے لیے ترستے ہیں، محتاج ہیں بیچارے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ان کو بھی پتہ ہے ہماری صورتحال کا، تو اس لیے تھوڑی سی پالیسیاں ہمارے لیے سخت ہیں ان ممالک کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ بھی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر آپ اس طرح کا اپنا بندوبست کر سکتے ہیں، سیٹ اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ اتنے پیسے لگا کے اگر کسی اس طرح کے ملک میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں ویزا لے کر کسی کمپنی کا، یا کسی بھی مطلب کہ اگر اپنا کام ہو یا انویسٹ کریں وہاں پہ، جو بھی زیادہ کما لیتے ہیں۔ پاکستان میں 1-1.5 کروڑ لگا کر آپ اتنے زیادہ نہیں کما سکتے، میرا خیال سے کہ 2 سے 3 لاکھ بھی بڑی مشکل ہے 1 کروڑ لگا کر یہاں پر پاکستان میں۔ ہاں، اس میں اگر حلال حرام مکس کریں گے تو پھر شاید آپ زیادہ ترقی کر جائیں گے اور دنوں میں کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان ممالک میں یہ ہے کہ آپ کما لیتے ہیں، اتنے پیسے اگر لگا لیتے ہیں تو پھر 5-7 لاکھ روپیہ کما لیتے ہیں، اگر 1 کروڑ 1.5 کروڑ بھی اپنے اوپر
انویسٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں ہر آنے والی ویڈیو میں نا آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اب میں نے 15 دن بعد جانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی کوشش میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھی سن لے، میں بھی کسی اور ملک میں شفٹ ہونے کے لیے جو ہے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا انشاءاللہ میں بھی عرب کو چھوڑ کر کسی یورپ یا کسی انگلش کنٹری میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں بھی وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، نکل جاؤں گا۔ تو میں انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو میں نا آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹس دینے ہیں۔ کوئی انفارمیشن اگر آپ لوگوں نے لینی ہو تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے لیے، دبئی کے لیے، کیونکہ ان کے تقریباً جو معاملات ہیں، ان کے قانون ہیں تو ایک جیسا ہی ہیں، بس 19-20 کا فرق ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لازم جو بھی حقیقت ہوگی اسی پہ ہی دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ میں کوئی ویزے ووزے کا کام نہیں کرتا، نہ ہی میں دے سکتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ انفارمیشن دوں گا کہ ویزا کس طرح لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کس بندے سے لینا چاہیے، پیسے کس طرح سے دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کو کلیئر کٹ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کسی فراڈیے سے، کسی 2 نمبر بندے سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ دوبارہ سے پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ میری ویڈیوز سے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔